بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 6 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 118 سے 121 تک تلاوت ہوئی ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد عالی ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے ہو تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اسی میں سے کھاؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا وجہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس میں سے تم نہیں کھاتے ہو۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ جو چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں اللہ نے ان کو تمہارے سامنے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ تم اس کے کھانے پر مجبور ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنی خواہشات میں پڑ کر بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کے رب زیادتی کرنے والوں سے خوب واقف ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ،
گناہ کھلے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں ان کو چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم، جو لوگ یقیناً گناہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب جلدی ہی انہیں ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اس میں سے نہ کھاؤ کیونکہ یہ گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیاطین یقیناً اپنے دوستوں کو، اپنے سپورٹروں کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث و مباحثہ کرتے رہا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی باتوں کو مان لیا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مشرکین جانوروں کو دیوی دیوتاؤں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مشرکین دیوی دیوتاؤں کے سامنے جانوروں کی بھیٹ چڑھایا کرتے تھے۔ آج بھی بالکل وہی پوزیشن ہے۔ جس ملک میں ہم ہیں وہ کتنا بھی شور مچائیں کہ گوشت مسلمان کھاتے ہیں اور ہتیا یہ کرتے ہیں جانوروں کی، لیکن صحیح معلومات چونکہ ہمارے آپ کے پاس ہوتی نہیں اور شوق ذوق بھی نہیں ہے کہ اپنے مد مقابل کے بارے میں صحیح معلومات رکھیں۔ ہندوستان میں کم سے کم 100 سے زیادہ مندریں، استھان، اسی طرح سے مٹھ ہیں جہاں پر باقاعدہ متعین جانور، من پسند جانور لا کے وہ بھیٹ یعنی بت کے سامنے اس کی گردن اڑائی جاتی ہے۔ تو شکل وہی ہے۔ اللہ شکل کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے دیں گے تو اللہ کا کلام بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جب شکل وہی ہے تو حکم بھی وہی رہے گا۔ تو یہ دیوی دیوتاؤں کے نام چڑھایا کرتے تھے، ذبح کرتے تھے۔ گویا یہ اس بھیٹ کو، اس چڑھاوے کو، اس ذبح کو اپنے کفر کے اظہار کا آئینہ بتاتے تھے کہ دیکھو ہم اس طرح کے لوگ ہیں، دھارمک لوگ۔ اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا اس وقت بھی اور آج بھی وہی شکل ہے، بات وہی ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو جواب ان کا یہی ہے کہ ان دیوی دیوتاؤں نے ان جانوروں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم کھائیں تو نہ، لیکن لا کر یہاں پر بھیٹ چڑھا دیں۔ اب شیطان کی چال دیکھو
کھانے سے روک دیا، کھانے سے بینک تو خالی ہو گیا کہ نہیں؟ جب خریدا تو پیسہ گیا۔ اور دوسری چال دیکھو کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بجائے غیر اللہ کے نام پر کیا کروا دیا؟ تو مال بھی گیا، برباد بھی ہو گیا، اور کچھ ملا۔ اب کھا کون رہا ہے؟ وہ پھینکا کہیں نہیں جاتا، وہ وہی کھاتے ہیں جن کے پیٹ 2-2 فٹ نکلے رہتے ہیں۔ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں۔ بہرحال نقشہ اس لیے میں کھینچ رہا ہوں، وقت اپنا برباد کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ کا حکم سمجھ میں آ جائے، اور اس وقت کی حالت اور آج کی حالت میں ہندی زبان میں یہ نہ کہیں کہ بڑا انتر ہے، بڑا ہی فرق ہے، نہیں۔ اب اسلام کیا چاہتا ہے وہ توجہ سے سنو، اسلام کی خوبی دیکھو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق کون؟ اللہ۔ اور اللہ تعالی ہر کام میں بندوں کا فائدہ اور اپنی خوشی چاہتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ بندوں کا فائدہ اور اپنی خوشی چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان مہنگا جانور لے کے آتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ بھی کچھ لگتا ہے کہ بیکار ہیں، پاگل ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا 50,000 کا جانور، 2 لاکھ کا جانور۔ ارے یہ پیسہ آپ دے دیتے، ایودھیا میں دیوار گر رہی تھی غریبوں کی تو وہ کام ہو جاتا، دیکھا آپ نے؟ بہرحال لیکن یہ بندے خدا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عقیقہ میں ذبح کرے گا، قربانی میں ذبح کرے گا، عمرہ کرنے گیا تو دم میں ذبح کرے گا، کوئی مصیبت ہے تو منت مانے گا دور کرنے کے لیے، لیکن خوشی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب قربانی اگر ہے تو کھاؤ کھلاؤ، جتنا چاہو شامی کباب بناؤ، اور اگر منت اور نظر ہے تو بھی اپنے بھائیوں کا بھلا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اسلام یہ کہہ رہا ہے فائدہ ہمارا اور خوشی مل رہی ہے اللہ کی۔ اور پہلا جو نقشہ آپ کے سامنے کھینچا کہ خوشی بھی اللہ کی نہیں اور فائدہ بھی یہ کام کرنے والوں کا۔ اس لیے اسلام ہر جگہ پر اپنی ایک خاص پہچان رکھے گا، اپنا ایک خاص نظام بنائے گا۔ اس لیے یہ جب بلی چڑھاتے ہیں، بھیڑ چڑھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، کہہ دیجئے اردو میں، تو اپنے بت کی ہاہاکار جے جے کار لگاتے ہیں۔ اور مسلمان جب ذبح کرے گا تو وہ پہلے اپنے رب کا نام لے گا اور اپنے رب کے نام سے چھری چلانا شروع کرے گا۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ جب ذبح کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، پڑھیں گے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی پوزیشن وہ میں نے بیان کی، اور آج یہ پوزیشن بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کلو، کھاؤ۔ فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ بندوں کا۔ لیکن ہر ایک نہیں کھاؤ۔ اگر اللہ کے احکام پر ان کنتم بیااتی مومنین، اگر اللہ کے احکام پر تمہارا یقین ہے تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اسی کو کھاؤ، اسی میں سے کھاؤ۔ لہذا پتہ چلا جھٹکے کا کھایا جائے گا، ارے بولا کرو نا، یا ذبح تو کر دیا لیکن جان بوجھ کے اللہ کا نام لیا نہیں، وہ ہمارے لیے صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرات فقہاء رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اسی آیت کو سامنے رکھ کر کہ اگر جان بوجھ کر گائے، بھینس، بکری، دمبا، اونٹ وغیرہ کو
ذبح کیا لیکن اللہ کا نام لیا جان بوجھ کر، تو پھر وہ کھانا حلال ہوگا نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ ایک یہی بات ہے، آیت ان کنتم بآیاتہ، اگر تم کو اللہ کے احکام پر ایمان یقین ہے تو جس پر نام لیا گیا، یہاں جان بوجھ کر لیا گیا نہیں، تو جب نہیں لیا گیا تو وہ ظاہر بات ہے کہ ہم کھا ہی نہیں سکتے، کلو جو اللہ میاں نے کہا ہے۔ دوسری دلیل، سبق پورا ہو رہا ہے آج کا 121 نمبر کی آیت پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہے اسے نہ کھاؤ کیونکہ یہ گناہ ہے۔ اب عربی زبان ہم پڑھے نہیں ہیں لیکن سمجھ جائیں گے۔ فسق یہ اللہ کے کلام کا ایک لفظ ہے۔ ہم آپ اتنی بات جانتے ہیں کہ گناہ وہ عمل ہوتا ہے جس کو جان بوجھ کے کرتا ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جس کو بھولے سے کیا، ایک دم ہوش و حواس نہیں ہے، وہ گناہ میں شمار ہوتا۔ مثال لیجئے، دروازہ بند کیا، کھڑکی بھی بند کیا، اور کہا دیکھو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا دائیں بائیں، کہا کوئی نہیں، کہا بس لاؤ فریج کھولو، کھا پی لیں آرام سے، اور شام کو مسجد میں اگلی سب میں بیٹھ کے افطار بھی کر لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جان بوجھ کے سب شرارت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن ایک آدمی روزانہ بمبے سینٹرل میں ہیڈ آفس کا منیجر ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، جو بھی، اور وہاں سے لوٹتا ہے 2 بجے دن میں۔ 2 بجے دن میں لوٹنے والا چاہے ایسی ٹرین میں آئے، کم سے کم پیاس لگے گی کہ نہیں لگے گی اپریل میں؟ اور یہاں بمبئی کے ماحول میں تو ہر موسم میں پیاس لگتی ہے۔ وہ آیا، ابھی کل 29 شعبان، اس آنے کے بعد پہلا کام اس کا فریج کھولو بوتل نکالو۔ آج کھولا فریج اس نے اور بوتل نکل آئی اس کی کسی ٹھنڈے کی، اور گٹر گٹر کھڑے ہو کے پی لیا۔ 2 گھونٹ رات کو، ارے توبہ توبہ توبہ۔ ادھر سے بیگم نے بھی دیکھ لیا، کہا کیا کر رہے تھے آپ؟ لگتا کچھ پی لیا کیا آپ نے؟ کہا بھائی اب کیا بتائیں، سوری۔ کہا سوری وری نہیں، مفتی صاحب کو فون کرو، وہاں دارالقضا میں بیٹھے ہیں، گلشن کالونی، کیا گلستہ کالونی کے پاس۔ وہاں بات کی انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے جان بوجھ کے پیا یا؟ کہا قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے بالکل یاد، روزہ ٹوٹا؟ کوئی نہیں کہے گا روزہ ٹوٹا۔ تو یہ جو جانور ذبح کرنے والا کر رہا ہے اور جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے، یہ عمل لفسقن گناہ ہے۔ لہذا فقہا یہ کہتے ہیں، بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد عالی ہے کہ اگر کسی جانور پر جان بوجھ کر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کا کھانا حلال ہوگا، اور اگر بھول گیا، آپ کہیں یہ کیسے ہوگا، سمجھ لیجئے، اور ایسی مثال دوں کہ جس میں آپ کی گرفتاری کا خطرہ رہے۔ زوردار بہترین بچھیا لے کے آئے، آپ تو بولیے کہ آج ڈھیلے کچھ نظر آ رہے ہیں۔ اب بچھیا کا ہاتھ لگانا وہ بھی یو پی میں تو بڑا مشکل، نہیں مشکل ہے کیونکہ بلڈوزر کھڑا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ہمت کیا، کہا کہ نہیں، مجدد الفسانی نے کہا ایسے ملک میں جہاں اس طرح کی پوجا اوجا ہو رہی ہے ان کی، وہاں اسی کا ذبح کرنا شعائر اللہ میں سے ہے، جان چلی جائے لیکن مجدد صاحب کی بات پر عمل کریں گے۔ جلدی کرو، پکڑو، دباؤ، لٹاؤ، چھری چلا دیا کہ نہیں چلا دیا اس نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جلدی تو کرنا ہے نا بھائی، لیکن یاد رہا تو آپ حرام کہیں گے؟ نہیں حرام کہہ سکتے۔ اس وقت کوئی بھی ہو سب کہے گا کہ مفتی صاحب نے کہا
حنفیہ میں یہ بھولے سے ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو کھاؤ، جلدی کباب بناؤ، کھا کے ختم کرو۔ ارے سمجھ میں کچھ بات آئی؟ ہنگامہ اور پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے۔ ایک آدمی کے بچے کی پیدائش ہوئی، پہلا لڑکا، بڑے عالم، بخاری پڑھاتے تھے، آگے اذان دے دیجیے، کہا ہاں میں ہی دوں گا، اللہ نے مجھے دولت دی ہے، بائیں کان میں اذان دینے لگے، حالانکہ اذان کدھر ہوتی ہے؟ سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں؟ آدمی خوشی میں، آدمی گھبراہٹ میں کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ یہاں ایک اپنے کام کی بات اور سنیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلو، کھاؤ۔ اب یہ عربی ہم سمجھتے نہیں لیکن اتنا سمجھیں گے، ایک ہوتا ہے حکم دینا، یہ کرو، اور ایک اس حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کرو نہ کرو کوئی ضروری، تو کھانا کوئی ضروری فرض نہیں ہے۔ اگر ہم نے صرف کھا لیا ٹیسٹ کے لیے، ذائقہ بنانے کے لیے، جائز ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن فقہا کو آپ دعا دیں یا نہ دیں، ان سے اپنے دلوں میں بدگمانی رکھیں یا نہ رکھیں، آپ وہ سہولت پیدا کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ اگر یہی گوشت اس نیت سے کھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت میں طاقت ملے گی تو یہ کھانے پر بھی ثواب ملے گا۔ اب آج کے حالات میں تین بات جوڑو، ساری چیزوں سے، انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں کھانے پینے کو، کیا فوڈس کیا بولتے ہیں؟ ہاں بول دیا کرو، آگے کا جملہ کہہ دیا کرو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان تمام میں ان کا بھی یہی کہنا ہے، جو آج گروا بستہ لے کے گھومتے ہیں نا، ان کمینوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس سے زیادہ ٹیسٹ کسی چیز میں تو ذائقہ کے لیے بھی کھاؤ۔ دوسری بات سنو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں طاقت پیدا ہو، اس کی نیت سے کھاؤ، ثواب ملا کہ نہیں؟ اور تیسری نیت، مجدد صاحب کا حوالہ دیا تھا کہ اس ملک میں ان کی پوجا ہو رہی ہے کہ نہیں، تو ایسے موقع پر اپنے جان مال کی پوری حفاظت کر کے ذبح کر دیا کرو۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تینوں نیت یہاں جمع ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے گا توجہ کے ساتھ، إِلَّا مَذْتُرْ، ہاں جی، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اے مسلمانوں، اے میرے بندو سنو، جو چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں اللہ نے تمہارے سامنے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ دوسرے پارے میں پڑھ کے آئے، ساتویں میں بھی پڑھ کر آئے کہ جمع ہوا بہتا ہوا خون بھی، بہتا ہوا خون جمع نہیں، بہتا ہوا خون بھی، مردار، خنزیر، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ حدیث نے اور ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ آگے اس پارے میں بھی سورہ اعراف سے پہلے کچھ آیت آئے گی کہ کیا کیا حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا مَذْكُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، یہ حکم اللہ کا دوسرے پارے میں بھی آیا، ساتویں میں بھی آیا کہ اگر حلال چیز جان بچانے کو نہ ملے تو یہ جان ایسے ہی برباد نہیں کرنی ہے، تڑپ تڑپ کے جان دینا نہیں ہے۔ حرام چیز مل رہی ہے تو اتنی استعمال کر لو جس سے جان بچ جائے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، تھوڑا سا کھایا، جان بچی، آنکھوں میں روشنی آئی، تو اب ٹیسٹ کے لیے آگے کھانے لگا، نہیں ٹھہر جا، بس ہو گیا کام، یہ جان بچ جائے گی۔ إِلَّا مَذْكُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اس کے بعد توجہ سے سنیے گا، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، یہاں آج پھر بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اپنی خواہشات میں بلا علم کے پڑھ کر عام لوگوں کو بہکاتی ہے، بھٹکاتی ہے اللہ کے راستے سے۔ اس لیے ہم کل کے سبق میں کہہ چکے ہیں، بات دہرائیں گے نہیں، کہ حق پر کون ہے، اس کے لیے یا تو آسمانی
الہامی قرآن و حدیث کی دلیل ہو یا عقل اسے قبول کر رہی ہو، دونوں بات ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے ان کے حالات کو، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اور عقل تو ان کے کام کی کبھی تائید کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب تجاوز اور زیادتی کرنے والوں سے خوب واقف ہے، اس لیے اس بارے میں کبھی بھی دل میں یہ وسوسہ، یہ شک و شبہ ہے مسلمانوں نہ لاؤ کہ ساری چھوٹ انہی کو ملی ہوئی ہے۔ نہیں، چھوٹ نہیں ملی ہے، مہلت۔ یہ مقبول ہے نہیں، مردود ہیں۔ یہ اللہ کمزور ہے نعوذ باللہ نہیں، انہوں نے اپنے کو عزیز کہا ہے، انہوں نے قہار کہا ہے، اپنے کو جبار کہا ہے۔ وہ جس دن پکڑیں گے بہت آسانی کے ساتھ یہ سب ان کے سامنے حاضری دے دیں گے، کوئی چلانے اور پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، دونوں چھوڑ دو۔ کھلے ہوئے گناہ ظاہر میں بتوں کے سامنے آدمی جھک رہا ہے، بتوں کی جے جے ہاہاکار لگا رہا ہے، دل کے اندر اوپر سے تو اپنے کو مسلمان بتا رہا لیکن دل کے اندر سڑا ہوا خیال لے کے بیٹھا ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی ہے، مسیلمہ کذاب نبی ہے، فلانا امام مہدی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کچھ کی نہیں؟ اوپر سے کیا ہے، وہ مسلمان ہے۔ یہ سب ایسے گناہ ہیں۔ اور چھپے ہوئے گناہ کیا ہیں؟ بہت اچھی طرح عبادت کرتا ہے لیکن کینہ اندر ہے، بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، اسی طرح سے دوسروں کا نقصان چاہتا ہے، اس کی خفیہ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ یہ معنی ایک بیان کیا ہے حضرات مفسرین نے۔ دوسرا مطلب یہ بھی لیا ہے کھلا گناہ اعتقادی طور پر، یعنی کسی غلط بات کو اس درجے میں لے جا کے دل میں رکھ دیا ہے جس درجے میں صحیح بات رکھی جاتی ہے۔ اور چھپی ہوئی بات کیا، چھپا ہوا گناہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج کے وقت میں بہت سنبھل کے رہیے کہ آدمی ہے تو مسلمان نظر آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں اندر سے کیسا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہاں وضاحتاً ایک بات اور کہہ دوں، اصل جو دوری بنے گی ہماری کسی کی عقائد میں، کس میں؟ عقائد میں، رفع دین کرنے نہ کرنے میں نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ سمجھ میں نہیں کچھ بات آ رہی ہے؟ اس کو ہمیشہ ذہن میں بیٹھا کے رکھیے۔ عقائد کی خرابی یہ ایسی خرابی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی تباہ کر کے رہے گی اور آخرت تو برباد ہونے والی ہے۔ ان الذین یکسبون الاثم، یقیناً جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، یہ دوسرا ترجمہ بھی کیا لوگوں نے، جو لوگ یقیناً گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ سنیے گا، گناہ اختیاری چیز ہے۔ گناہ کیا ہے؟ اختیاری چیز ہے۔ جب گناہ اپنے اختیار میں ہے تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار میں نیکی بھی دی تھی اور گناہ بھی۔ ہم بار بار دوسرے لفظوں میں کہہ چکے ہیں اللہ کسی کو پکڑنے والے نہیں، دنیا میں راستہ دونوں سامنے رکھ دیا ہے، تم ادھر جا رہے ہو یا ادھر جا رہے ہو۔ تو اب کیا ہوگا جب اختیاری چیز تم نے غلط اختیار کیا ہے تو سیجزون ما کانوا یقترفون، تمہارے گناہ کا کرتوت، اس کا عمل، اس کی سزا تم کو ملے گی، دوسرے کو کوئی ملے گی؟ یہ چاہتے ہو تمہارا بیٹا اٹھا لے گا؟ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ارے بڑا تعلق تھا بیوی سے، ارے وہ نظر نہیں ملائے گی اس دن۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے انجام کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
لیکن اس انجام میں یاد رکھیے، بیوی سے دور ہو گئے سنیاسی لے لی، بچوں سے دور ہو گئے سنیاسی لے لی، کہا کہ بھائی اپنی فکر کر رہے ہیں، یہ یہاں کا نظام ایسا نہیں ہے۔ اور پھر یہ اپنے نبی کے طریقے پر سمجھ رہے ہیں، صبح اٹھیے پانی بھر لیجئے، کیوں؟ آپ جاگتے ہیں، بڑے ہیں گھر کے، اور نیت یہ کیجئے کہ اس سے مجھے اور سب کو آرام ملے گا، لیکن اس کے بعد تسبیح پڑھنی ہے آپ کو اپنے لیے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ دونوں محنت کرنی ہے، یہ نہیں کہ صبح صبح تو پانی بھرتے ہیں، پانی بھر لیا، اب ہم بھی لائٹ بند کر کے اور پنکھا چلا کے سو جائیں، تسبیح ہی نہیں پوری ہوئی تو اشراق کیا پوری ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں کچھ کی نہیں؟ اس لیے ہمیشہ اس بارے میں مسلمان ڈبل محنت کرے گا۔ آج تو کتنے لوگ 3 شفٹ میں محنت کرتے ہیں، 8 تاریخ 24 نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اور ہم اس طرح کے کام میں دکان پہ گئے، ملازمت میں گئے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہر مسلمان اپنے جیب کا وزن دار آدمی ہونا چاہیے، لیکن نماز نہیں پڑھے گا، نماز سے تمہارا فائدہ ہوگا۔ آگے وہ آیت آ گئی جو ابھی میں نے بتایا ہے کہ جان بوجھ کے اگر ذبح کر کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ حرام ہوگا، وہ حلال ہوگا۔ البتہ اس میں ایک ٹکڑا یہ رہ گیا آیت کا، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، ایک، اور دوسرا حصہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یہی دو سمجھیے، وقت پورا ہو گیا۔ مشرکین آج بھی کہتے ہیں یہی، اور اس وقت امام الانبیاء کی حیات طیبہ میں مفاتیح الغیب کے مصدق کی روایت یہ ہے، یہودیوں نے یوں کہا، لیکن مشرکین تو عام طور پر کہتے تھے، واہ میاں واہ، جس کو تم مار ڈالو، ذبح کرنی، بلکہ جس کو تم مار ڈالو وہ حلال ہے، اور جو بھگوان اور ایشور مار ڈالیں، اللہ مار ڈالیں، وہ حرام۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی جو خود بخود مر گیا، مردار، وہ حرام ہوا نا اللہ کے کلام میں، اور جس کو آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر رہے ہیں تو آپ بھی تو مار رہے ہیں کہ نہیں، تو یہ حلال ہو گیا۔ یہ انہوں نے اس وقت بھی کہا اور آج بھی کہہ رہے ہیں۔ اب ہمارے جیسا کمزور مسلمان کہتا ہے یار ہاں کچھ تو گڑبڑ ہے اس میں، چلو چھوڑو، قربانی نہیں کریں گے۔ چل بھائی، ہو گیا کام شیطان کا۔ تو شیطان اس طرح کے وسوسے، شیطان اپنی کمیونٹی میں اس طرح کی باتیں پھیلا رہا ہے، وہ آئیں تم سے بحث کریں، حجت کریں، سوال کریں، سمجھ رہے ہیں، تم کو ٹی وی پر بھی بلا لیں اور وہاں تم بڑے مولانا بن کے بیٹھ جاؤ اور جواب نہ دے سکو تو کہیں کہ دیکھیے ہو گیا کام۔ نہیں، سنو سمجھو غور سے، کوئی بھی چیز اسلام میں جتنی باتیں ہیں، چاہے نماز سے متعلق ہو، قربانی سے، عبادت جو بھی ہو، اس کا فائدہ دنیا میں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے کیا کہا ہے، ہم اللہ کا حکم مان کے اس کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ان جانوروں کو ذبح کرو، اور ذبح کے وقت نبی سے کہلوایا، ہم کو سکھایا کہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہو، ہم نے کہہ لیا، فائدہ اس کا کیا ملا ہم نہیں جانتے۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں، اسلام کی ہر بات عقل میں آتی ہے، اس کو بھی سمجھائیے آپ۔ ہمارے مفسرین پیچھے نہیں ہیں عقلی بات کہنے میں، خوب دلیل دے دیتے ہیں، عقل میں آ جائے۔ توجہ سے سنو، جو جانور خود بخود مرتا ہے، تجربہ کر لو، پوچھ لو ریسرچ گاہوں سے، ریسرچ کرنے والوں سے، اس جانور کا خون تو دور کی بات، اندر سے معمولی 1-2 قطرہ اس کا سفید پانی بھی باہر آنے والا، تو ناپاکی، نقصان دہ چیزیں انسان کے لیے وہ سب اسی کے باڈی میں پھیل کے رہ گئی کہ نہیں؟
آپ مانیں گے نہیں، ہنسیں گے یا تو ناراض ہوں گے، لیکن کہہ دوں، اسی بانے گر کا قصہ ہے کچھ دن پہلے کا۔ ہم اس طرح کے قصوں سے جڑے رہتے ہیں۔ گئے ہم تو 2 عورتیں اور 1 آدمی، سمجھ رہے ہیں اشارہ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی گوشت لے رہے تھے۔ اس نے ہم سے کہا مولوی صاحب کیا دیں؟ ہم نے کہا ٹھہر جاؤ نا، ہم لے لیں گے، ابھی ان کو پہلے دے دو۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں برابر، تو وہ عورت ایک بولی بوڑھی سی تھی، ہم سے زیادہ عمر، آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کوئی غلط نیت سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا میری ماں کی عمر، آپ کو کیا دیکھیں گے ہم؟ بولے نہیں 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 ایسا نہیں۔ میں نے کہا نہیں، تو پھر آپ نے سوال کر لیا۔ اب اگر آپ کہیں تو ہم آپ سے پوچھیں ایک بات، کہا ہم نے کہا کہ یہ پورا ایریا کس کا ہے؟ کہا مسلمانوں کا۔ ہم نے کہا آپ کیا لے رہی ہیں؟ کہا بیف۔ میں نے کہا آپ بیف لے رہی ہیں اور وہ مسلمانوں کے علاقے سے؟ توبہ توبہ، ایسا پاپ کر رہی ہیں آپ؟ بولے ارے آپ کو نہیں خبر ہے۔ میں کیا؟ کہا ہمارے بغیر کھائے ہوئے ہمارے شریر میں، جسم میں طاقت نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ کوئی نئی بات تو نہیں، یہ تو بہت لوگوں نے کہا۔ یہاں سے کیوں لے رہی ہیں؟ آپ کے یہاں بھی تو دکانیں ہیں، وہ یوں کاٹتے ہیں، ایسے کاٹتے ہیں۔ وہی بات نوٹ کر لیجئے، آپ کا وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ ہمارے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں نا، مراٹھی میں بھی بول رہی تھی، پھر ہم نے کہا ہم نہیں سمجھتے، تو اس نے کہا سنیے، ہمارے لوگ یہ جو کام کرتے ہیں نا، جانور کے اندر سے خون نہیں نکلتا اور وہ ہمارے لیے کینسر بن جاتا ہے، یہ جملہ ہے اس کا۔ بولے ان کے ہم پرانے کسٹمر ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہم کسی کا آدھار کارڈ نہیں دیکھنے آئے کہ کس کا کچھ سے تعلق ہے۔ یہ ٹوپی لگائے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا ہاں ہاں۔ میں نے کہا میں بھی کس شکل میں آپ پہچانتی ہیں؟ پورا ایریا آپ نے بتا دیا۔ بولے نہیں، ہم بہت یقین سے آپ سے کہتے ہیں مسلمانوں کا گوشت جو ہوتا ہے بالکل فریش ہوتا ہے۔ اور کہا کتنی مرتبہ تو آپ کو ہم بتا دیں، اب سنیے اس عورت کی بات، سن کے جائیے۔ کہا بقرعید آپ کی ہوتی ہے نا؟ میں کہا ہمارے بہت دوست ہیں مسلمان۔ کہا ان کا لاتے ہیں، دھلتے نہیں ہیں، مسالہ تیار رکھتے ہیں، اسے ڈال دیتے ہیں۔ ارے میں نے کہا اس میں خون لگا رہتا ہے۔ بولے نہیں نہیں کچھ نہیں، ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم تو پورے سال سوچتے رہتے ہیں کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا۔ میں نے کہا اچھا اب ایک آخری بات، آپ جا رہی ہیں، اب لے چکے، حساب کتاب ہو گیا۔ اگر یہاں کوئی مورچہ نکالا جائے مسلمانوں کے خلاف کہ یہ گائے کاٹتے ہیں، تو آپ کس کے ساتھ رہیں گی؟ بولے آج بھی ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا؟ کہا ہاں۔ کہا آپ یقین نہیں کریں گے؟ میں نے کہا نہیں، ہم یقین نہیں کرتے، اس معاملے میں تو نہیں یقین کریں گے، لیکن اس معاملے میں یقین کر رہے ہیں کہ ہمارے اللہ نے کہا ذبح کرو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ خون نکل جا رہا ہے۔ ہم نے یہ 3-4 منٹ آپ کا برباد کیا۔ ہم نکلتے ہیں نا تو اللہ کے فضل سے اسی طرح کی چیزیں پکڑتے ہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ دھوپ پہ چلتے رہتے ہیں چپل پہنے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں ہاں بھائی۔ بولے کتنے بچے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 3۔ کہا کوئی نہیں رہتا۔ ہم نے کہا اصل میں ہم بیکار ہیں، اس لیے بچے ساتھ میں نہیں رہتے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے بچے گئے کام پر، ہم نہیں نکلیں گے تو پتہ چلے گا ہم کو مارکیٹ میں۔ ہم جو آپ سے بتاتے ہیں کہ 100 روپے کا ٹماٹر بک گیا، دھنیا بک گئی، تو کیا سنی سنائی کوئی ہم کو سناتا ہے؟ آپ بھی تو مل گئے کبھی نہ کبھی۔ وہاں کتنی ہم جھک کرتے ہیں، ان سبوں سے لڑتے رہتے ہیں، مہنگا بیچتے ہو، یہ کرتے ہو تم لوگ۔ پھر وہ اس میں کے بعد ہم کو بتاتے ہیں کہ آپ ٹائم ہو تو کھڑے رہیے۔ ہم کہا ہاں۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم کو کس کے جیب میں منہ میں لقمہ ڈالنا پڑتا ہے، تو چیز مہنگی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سسٹم ہم پھر پتہ لگا لیتے ہیں، تب ہم آپ کے سامنے بولتے رہتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ارے پتہ نہیں کہاں کی اڑا دیتے ہیں یہ۔ نہیں، امام محمد رحمت اللہ علیہ رات بھر کتابیں لکھتے۔ رات بھر کیا کرتے؟ کتابیں لکھتے، اور صبح کو اشراق کے بعد آرام کرتے، اور بازار جب وہاں کھلتا بغداد میں 10 بجے کے بعد
اس وقت 10 بجے کے بعد عموماً وہ دیہاتی بازار تھا جس کو ہاٹ کہتے ہیں، ظہر کے بعد کھلتا تھا، تو کچھ نہیں لینا دینا، بازار میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھوما کرتے۔ لوگ پوچھتے کبھی کبھی، مولانا کیا ہوا، پیسے نہیں جیب میں کیا؟ بولے نہیں کچھ نہیں لینا۔ کہا کیوں آتے ہیں؟ کہا میں دیکھتا ہوں کیسی تول ہے ان کی، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں یہ۔ تب جا کے انہوں نے معاملات پر، خرید و فروخت، بزنس پر موٹی موٹی کتابیں لکھ رکھی۔ یہ ہوتا ہے صحیح عالم کی پہچان۔ میں اپنی ڈگری نہیں بتا رہا ہوں کہ میں صحیح ہوں، میں تو اپنی معلومات بتاتا ہوں کہ جب نکلتا ہوں تبھی کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اگر بیٹھا رہا تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ سمجھ میں آئے گا؟ کبھی نہیں سمجھ میں آنے والا۔ وقت ہو گیا، لیکن ایک جملہ اور اللہ کا کلام کا سنیے، ان اتاتموہم انکم لمشرکون۔ سبق بہت اہم پوائنٹ پر ختم ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم نے ان مشرکین کی باتیں مان لی، ان کے بہکاوے میں آ گئے اور تم بھی اسی طرح حرام کھانے لگے، خود بخود مرے ہوئے جانور یا جھٹکے کے جانور کو کھانے لگے، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ سنیے کیا کہا اللہ میاں نے۔ اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ تم تب بت کی پوجا کرو گے مشرک ہوگے، نہیں۔ اسی لیے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی پر اتفاق ہے۔ شرک دو طرح کا، ایک شرک بتوں کو اپنی ضرورت اور اپنی حاجت پوری کرنے کا مالک سمجھنا، مشرک ہو گیا، ان کے سامنے ڈنڈوت کر رہا، جھک رہا ہے۔ اور دوسرا شرک یہ ہوگا مشرکوں جیسا کام کرنا۔ فقہا پھر بھی ہم لوگوں کا ہاتھ اور زبان روکتے ہیں۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر مسلمان نے ظاہر میں کام ایسا کیا جیسا مشرکین اور کافرین کرتے ہیں تو تم جلدی میں اسے مشرک نہ کہو۔ کیوں؟ پہلے پوچھو کہ دل سے کیا صحیح سمجھ کے یا ایسے ہی سب جا رہے تھے تو میں بھی چلا گیا ساتھ میں، تو کہا نہ 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 سوری ہم نے ایسا جان بوجھ کے کیا، تو اس کو فقہا کہیں گے کہو کہ مسلمان ہے۔ یہ مسلمانیت پر باقی رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے پرمیشن نہیں ہے کہ تم بھی جا کے بھنڈارے میں بیٹھ کر بتوں کے سامنے کھاؤ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے آپ اپنے کو بچائیے، یہ میرا کہنا کا مطلب ہوتا ہے۔ حالات بہت ہی خطرناک ہیں، باہر سے زیادہ اندرونی طور پر ہم خطرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا دوست چندہ دے رہا ہے، ہمارا دوست ان کے بھنڈارے میں جا رہا ہے، ہمارا دوست جس دن وہ مورت رکھی جائے گی اس دن بھی وہاں ہے، جس دن اٹھایا جائے گا اس دن بھی وہاں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنا منڈپ دے رہا ہے، اپنی چیزیں دے رہا ہے۔ یہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ہے، فتویٰ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کا کلام یہ ہے۔ اور انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے، نقصان دہ چیز چاہے وہ دنیا میں نقصان کرے چاہے آخرت میں، لوگوں کی دیکھا دیکھی انسان یہ کر لیتا ہے۔ اور جس میں محنت ہوتی ہے، اپنے نفس کو کچلنا پایا جاتا ہے، انسان وہ کام جلدی کرتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفر کو، شرک کو سمجھیے اور اپنے کو اور اپنے بچوں کو بچانے کی بھرپور کوشش اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کرتے رہا کیجیے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔